بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تو تمہیں توحید کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تم کہتے اتنا قدرت والا اللہ، اتنی نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ ہمارے لیے زمین سے کیا کیا اگا دیتا ہے، کشتی فلان، یہ سب کچھ کتنی اس نے نعمتیں دی ہیں۔ یہ سب چھوڑ کر اب اللہ بتا رہا ہے کہ کون احمق ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا، اس کی نشانی بتا رہا ہے۔ توجہ سے سنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور ان سب کے باوجود، ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس جیسا بنا لیتے، اس جیسا قرار دے دیتے، اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ جیسا قرار دے دیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت، جو محبت کا اللہ کا حق بنتا تھا کہ خدا سے کی جائے، وہ اوروں سے محبت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد، شدید ترین ہیں وہ لوگ، کس لحاظ سے؟ حباً، محبت کے اعتبار سے، حب کے اعتبار سے، کس کے لیے شدید ترین ہے؟ للہ، اللہ سے محبت ان کی سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر ان کے لیے ہے کہ جو ایسے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ جیسی محبت اوروں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ اور یہ ظالم کیا ہوگا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش یہ ظالم دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟ وہ چیز دیکھ لیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، کیا اس وقت کیا دیکھیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، غور کیجئے گا کہ اس دن کیا دیکھیں گے کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ جن کو اللہ کا شریک سمجھا تھا ان کے پاس نہیں طاقت تو اللہ کے، ان القوۃ للہ جمیعا، تاکید ہے، ساری کی ساری طاقت کا مرکز تو اللہ ہے۔ کاش آج دیکھ لیں جو اس دن دیکھنا ہے، لیکن اس دن جب دیکھیں تو کیا دیکھیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اس وقت دیکھیں گے اللہ کا عذاب کتنا شدید ہے، جو اب یہ شرک کی وجہ سے ہمارے گلے میں آ پڑا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کاش وہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں آج دیکھ لیں جو قیامت کے دن انہوں نے دیکھنا ہے۔ یعنی اللہ گویا کہ ریکویسٹ کر رہا ہے، میں بتا رہا ہوں مجھ پہ اعتماد کر لو، میرا مقام جو ہے اس مقام پر کسی اور کو نہ لاؤ، چاہے وہ کسی نعوذ باللہ بت کو بنا لیا جائے، اور چاہے گزشتہ قوموں کی اللہ نے مثالیں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کو اللہ جیسا بنا لیا تھا، اللہ کا بیٹا، ٹھیک ہے، اور قرآن نے جو کہا ہے وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے، اور اللہ نے کہا اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور نہ کہو تین۔ کیا مطلب تین اللہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم اور ایک اللہ، یہ تینوں اللہ ہیں، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ یہ غلو ہے، غلو یعنی حد سے باہر نکلنا، ایسا نہ کرو۔ اب دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان حالات کے لیے اتری ہیں یہ آیات، اس زمانے کے لیے نہیں اتری۔ اللہ فرما رہا ہے کاش آج وہ منظر دیکھ لیں، وہ مووی دیکھ لیں، وہ کلپ دیکھ لیں جو اس دن دیکھیں گے، جو حقیقت ہے اور ہونے والا ہے۔ اس دن پھر کیا کریں گے؟ جو مشرک ہو گئے تھے اور اللہ سے دور ہو گئے تھے، تبرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جو اللہ تبرہ بتا رہا ہے وہ بھی دیکھ، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب لیڈر جن کو فالو کیا جاتا تھا وہ تبرہ کریں گے ان پر جو ان کو فالو کرتے تھے۔ ہوگا کیا کہ جب دیکھیں گے جو ہم نے کام کیا ہوا تھا یہ تو غلط تھا، ہم تو دین سے دور ہو گئے تھے، تو فوراً ان کو خیال آئے گا جن سے سن کے ہوئے تھے، جن کی تقاریر سنا کرتے تھے، جن کی کتب پڑھا کرتے تھے، جن کو داد دیا کرتے تھے، ان کی طرف بھاگیں گے کہ بھائی تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم تو یوں کر کے جنت میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تبرہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ والا تبرہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اور تبرہ کیا ہے؟ کہیں گے تمہارا ہمارے سے کیا، بھاگو یہاں سے، تمہارا ہمارے سے کیا تعلق؟ تبرہ کا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے برات کا مطلب ہے لا تعلق، کوئی تعلق نہیں، جاؤ، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، تمہارا کیا کریں؟ ہم خود عذاب میں مبتلا ہے، تمہارا کیا کریں گے؟
اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور اس دن ان کے تعلقات کٹ کے رہ جائیں گے۔ لڑائیاں کرتے ہیں، جس کو لیڈر بنایا ہے اس کو آگے لانے کے لیے لڑائی کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اس دن لیڈر کہے گا بھاگو یہاں سے، سارے تعلق کٹ جائیں گے، وہ تعلق رہے گا جو خدا کی رضا میں بنا تھا، خدا کی اطاعت میں بنا تھا، ورنہ سب تعلق کٹ جائیں گے، باپ بیٹے، ماں بیٹے، ان کا تعلق کٹ جائے گا، اللہ بتاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس دن وہ لوگ جو فالو کرتے تھے، جب دیکھیں گے جن کو فالو کرتے تھے وہ تو ہم سے کہہ رہے ہیں بھاگو یہاں سے، کوئی تعلق نہیں تمہارا ہمارے ساتھ، تو اب یہ دیکھ کر یہ فالوورز، یہ پیروکار، یہ مرید، ان کے منہ سے کیا جملہ نکلے گا؟ اللہ اس کی خبر دے رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جو لوگ پیروکار تھے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ایک مرتبہ واپسی ہو جاتی ہے ہماری دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم دنیا میں جاتے ہم اسی طرح ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے جس طرح آج یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ اگر کہتے کہ ہاں بھائی ٹائم آ گیا، اس دفعہ کیا پروگرام ہے، ہمیں پڑھا رہے ہو کہ نہیں پڑھا رہے، اگر نکل جا نہیں پڑھائیں گے، جیسے قیامت کے دن یہ ہمیں کہہ رہے ہیں بھاگو یہاں سے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں بلائیں گے تجھے، جا بھاگ جا یہاں سے، کیونکہ تو گمراہ کرنے والا۔ تشخیص کس کو ہوگی؟ جو اس راستے پہ چلے جو اہل بیت نے بتایا، جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اور وہ قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت، قرآن اہل بیت۔ سنی سنائی اور اہل بیت نہیں کہا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سنی سنائی اور ایک اہل بیت، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک شعر و شاعری اور ایک اہل بیت، ایک قرآن اور ایک، کدھر ہے قرآن؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اس تبرے سے بچنے کے لیے اور ان حسرتوں سے بچنے کے لیے، اس دن جب تعلق کٹے گے اس سے بچنے کے لیے آج بندہ صحیح راستے کا انتخاب کرے۔ اور جو پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا۔ بس صرف حسرت کر سکیں گے، واپسی کی اجازت کسی کو، واپس آ کے اصلاح کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی، حسرت کریں گے۔ دیکھ دیکھ کر ان کو غصہ چڑھے گا جن کو دنیا میں فالو کیا تھا، دیکھ دیکھ کر غصہ چڑھے گا۔ اور قرآن نے اور جگہوں پہ مختلف الفاظ بتائے ہیں کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر دگنی لعنت کر، بڑی لعنت کر، ان کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہو، ان پر ڈبل عذاب کر، جو دنیا میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے یہ کہیں گے۔ جب اکٹھے ہوں گے دوزخ میں تو جو فالوورز تھے وہ لیڈر کو دیکھیں گے، کہیں گے تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ وہ کہے گا مجھ پر نہیں، تم پر خدا کی لعنت ہو، تم بھی گندے تھے، تمہارا بھی دل کرتا تھا شارٹ کٹس نکالنے کا، اگر تم حق کی تلاش میں ہوتے تو تمہارے پاس بھی حق موجود تھا، لیکن تم بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل تھے، تبھی تم ہمیں لیڈر بناتے تھے۔ اور یہ لیڈر دینی لیڈر ہو، کوئی لیڈر ہو، یاد رکھیے گا سب شامل ہے، اس میں سب شامل ہے۔ جب انسان بعض اوقات، سن لیں، بعض اوقات دو راستے ہیں دونوں حرام ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض اوقات دو راستے ہیں دونوں حرام ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے، تو وہاں پر شریعت نے بتایا جو کم حرام ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ، اور کوئی راستہ نہیں، وہ کم حرام انسان مثلا کرے گا، لیکن دل سے محبتیں کرنا اور پروپیگنڈے کرنا، غلط لوگوں کو لیڈر بنا کر، یہ بھی قیامت کے دن اس تبرے میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور جو آج نعرے مارتے ہیں فلانے کو ہونا چاہیے، فلانے کو ہونا چاہیے، اس دن کہیں گے فلانے پہ لعنت، فلانے پہ لعنت، ٹھیک ہے نا، ایک لعنتیں کریں گے جن کو آج لیڈر بنایا خدا کی نافرمانی میں، دنیاوی مفادات کی خاطر۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے نکلنے والے ہی نہیں ہیں، آگ سے نکل ہی نہیں سکیں گے۔ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد رکھیے، تھوڑے سے عرصے میں رسول اللہ، اس میں سے بھی جو زیادہ عرصہ ہے وہ مصیبتوں کا ہے، 40 سال میں اعلان ہوتا ہے، کچھ لوگ ایمان لانا شروع کرتے ہیں اور ان کو مارے پڑتے ہیں، خود رسول اللہ کو شدید ترین اذیتیں ہو رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، غریب لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان کو ان کے مالک آقا مارتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں۔
یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور لوگ بڑھتے رہتے ہیں، آخر کار غلبہ پا جاتے ہیں۔ یہ غلبہ کیوں پایا اور اللہ کی غیبی امداد بھی ان کے ساتھ کیوں آئی؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں کا رخ کیا تھا، جو رسول کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ غلطیاں بھی کرتے تھے، اور جہاں غلطیاں کی ہیں، خرابیاں کی ہیں، اللہ تکلف کرتا ہی نہیں، وہ تو فرماتا ہے ہمارا رسول بھی کرتا تو ہم پھر نہ چھوڑتے، تکلف ہی نہیں۔ جہاں اللہ کے رسول کے اصحاب نے غلطیاں کی، خرابیاں کی، اللہ نے ڈانٹا بھی بہت شدید ترین الفاظ میں، اور اللہ نے تعریف بھی بہت کی۔ قرآن میں صحابہ کی تعریف بھی بہت زیادہ، جو سارا قرآن پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے، لیکن شیعوں سنیوں نے تقسیم کر لی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَتَقَطَّعُوا دِينَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے جو امر ان کو دیا گیا تھا دین، اس کو کاٹ کے اپنی پسند کا پیس لے کے رکھ لیا، دوسرا ادھر دیکھتے بھی نہیں۔ سب آیات پڑھنی چاہیے، اگر مذمت والی پڑھنی ہے تو پھر جو تعریف والی ہے وہ بھی پڑھیں، مرضی نہ کریں، اللہ کی مرضی پر چلیں جو خدا نے چاہا، تو سیدھا معتدل صراط مستقیم راستہ ہوگا۔ لیکن اگر کہیں گے یا اللہ یہ والی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، چلو بھائی اگرچہ قرآن میں ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ والی بڑی اچھی ہے، یہ ہم رکھ لیتے ہیں، ان کی ہم تسبیح پڑھیں گے، ان کو ہم دیوار پہ لگائیں گے، ان پر ہم سارا کچھ کریں گے، لیکن یہ والی نہیں اچھی لگتی۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ حقاً کافر ہے، جو کہتے ہیں کچھ لے لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے، یہ حق اولئک هم الکافرون، حقاً آگے آنے والا۔ مسلمانوں کی رسول اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ اور اطاعت کی وجہ سے غلبہ ہوا تھا اسلام، جو اللہ کہتا ہے اپنی جانوں اور مال سے اللہ کے دین کے لیے کام کرو۔ یہ کام ہوا تھا تو غلبہ ہوا تھا، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی اور مکہ فتح ہو گیا، اور قل اعوذ برب جیسے دشمن کا لشکر آ رہا ہوتا تھا اللہ کے رسول کل شریف پڑھ کے پھونکتے تھے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے تھے، نہیں ہوا تھا ایسا۔ کام چوروں کا کل پڑھنا بھی کوئی اثر نہیں رکھتا، جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ کرو، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، یہ کچھ نہیں کرتا، کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، اللہ تو بچا مجھے، اس کے قل میں بھی اثر نہیں ہوتا، یہ سمجھتا ہے یہ قرآن نہیں پڑھ رہا، جادو چھو منتر پڑھ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا، اس میں تو ہے ہی سارا پریکٹیکل۔ اللہ کے دشمنوں کے لیے تیاری کرو، کیا تیاری کرو؟ سارے بیٹھ کے قل واللہ پڑھنا شروع کر دو؟ نہیں، تلواریں تیز کرو، نیزے تیز کرو، گھوڑے تیار کرو، میدانوں میں نکلو، اور اللہ کی تو ٹون دیکھیں سورہ انفال میں کہتا ہے میدان میں جنگ بدر میں، جیسے اللہ خود کمانڈ کر رہا ہے، کمانڈر ان چیف کون ہے؟ خود اللہ ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ڈائریکٹ کمانڈز، آج تم میں سے جو پیچھے ہٹا اس کو سیدھا جہنم میں پھینک دو۔ آج جس نے میدان سے پشت دکھائی تو جان لے کر سیدھا منہ جہنم کی طرف کر دوں گا اس کو، مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر یا مثلا پینترا بدلنے کے لیے یا اس لیے تھوڑا آگے پیچھے ہو، جو بھاگنے کے لیے پشت کرے گا اس کا منہ سیدھا جہنم کی طرف۔ کون؟ جو سب سے پہلے مسلمان ہے۔ کیوں کہ میدان میں تو فیصلے ہوتے ہیں، میدان میں تو فیصلے ہوتے ہیں، میدان میں نہ نکلو، تسبیحاں توڑتے رہو گھر بیٹھ کے، تسبیحاں توڑنے سے نہیں ہوتا، تسبیحاں توڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو تسبیح توڑ رہا ہے عمل نہیں کر رہا، وہ اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے کہہ رہے جو اللہ یا اللہ جو تو نے کہا ہے نا وہ نہیں کروں گا، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کر دو۔ اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، ورد وظیفے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کو روایت سنائی تھی، اللہ دعا قبول نہیں کرتا جو گھر بیٹھا رہے کہ یا اللہ مجھے رزق دے، اسے کہا جاتا ہے تجھے میں نے بتایا باہر نکل اور محنت کر، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، ساری عمر ٹکرے مارتا رہے گھر میں، مصلے پھاڑ دے، جا نمازیں پھاڑ دے، سجدے کر کر کے نہیں اثر ہوتا، کیونکہ اس کا راستہ میدان میں نکلنا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سٹوری ٹیلرز نے بھلا دی ہے، فکشنز، خوابوں اور اس قسم کی باتوں پر اور جنتریوں پر منتریوں پر لگا دینے والوں نے بھلا دیا مسلمانوں کو میدان عمل میں رہنا۔ اللہ کہتا ہے عقل استعمال کرو، یہ کہتا نہیں میں استخارہ کروں گا۔ دیکھ رہا ہے بیٹی کے لیے اچھا لڑکا ہے، متدین ہے، مثلا کماتا بھی ہے، اچھا ہے، استخارہ کرو۔ کس نے تمہیں کہا استخارہ کرو؟ دیکھا کبھی رسول اللہ استخارہ کرتے تھے؟
کیا جواب دیں گے؟ وہ تو علم غیب جانتے تھے. سبحان اللہ. وہ اسوہ حسنہ ہے. ہم علم غیب جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے فیصلوں کے بارے میں کہتا تھا مت سمجھنا کہ میں کوئی غیب سے فیصلے کرتا ہوں, میں تم سے ثبوت اور قسمیں تمہاری اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے غلط فیصلہ کرا کے اپنے کسی بھائی کا حق لے لے, اس نے جہنم کا ٹکڑا لیا اپنے لیے. رسول اللہ نے اسوہ بننا تھا بشریت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے. آپ دیکھیں جناب, استخارے کر رہے ہو رسول اللہ, استخارے نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے, مشورہ کرتے تھے اصحاب کو بلا کر. ہاں بھی جنگ آ گئی ہے, استخارہ کرو مدینے میں رہنا ہے یا باہر جا کے جنگ لڑنی. استخارہ کرو. دیکھا آپ نے کبھی بڑی خطرناک استخارہ ہوا وہاں پر؟ بلایا, قرآن نے بھی نہیں کہا. قرآن نے اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ شاورہم فی الامر, اپنے اصحاب کو بلائیے, مشورہ کیجیے. کہا استخارہ کرو یا رسول اللہ. نہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے, استخارہ نہیں کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے. اس کے بعد مشورے سے جو بات ہوئی, رسول اللہ کا جو مشورہ تھا رسول اللہ نے اس پر عمل نہیں کیا, کیونکہ زیادہ لوگوں کی جو رائے تھی وہ رسول اللہ کے خلاف تھی. رسول اللہ چاہ رہے تھے غزوہ احد میں مدینے میں رہیں اور اندر رہ کر دفاع کیا جائے, لیکن جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے وہ چاہتے تھے کہ میدان میں لڑے جا کر. اللہ کے رسول نے ان کی بات مان لی. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ علم غیب سے رسول پاک نے صحیح والی وہ کر دے, وہ استخارہ ہی تھا. نہ, اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے, اور جو دوسری رائے والے تھے وہ زیادہ تھے, ان کی بات مان لی. یہ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا اوپر سے دکھانے کے لیے کہ ان سے مشورہ کیجئے. پریکٹیکلی حقیقت میں ثابت کیا کہ اگر ان کا مشورہ مان بھی لیتے ہیں رسول اللہ. شریعت میں نہیں رد و بدل ہوتا مشورے سے, کہ مثلا سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ابھی زیادہ ٹائم, مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں تو 3 نمازیں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, فجر کی بھی رہنے دیں, زیادہ کام خراب ہو جاتا اس میں. دوپہر کو بھی کافی زیادہ گاہک ہوتے ہیں, دکان پر آیا نہیں جاتا, شام کو پڑھ لیں گے, 2 نمازیں کر لیتے ہیں مشورے سے. چلو جی, مشورے میں اکثریت رائے سے فیصلہ ہو گیا, نمازیں 2 ہوگی. یہ نہیں مشورہ ہوتا. ایک کام ہے جو کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے اس میں مشورہ کرنا ہے. اللہ نے رسول نے مشورہ کیا بھی اور دوسروں کا مشورہ مانا بھی. نہیں کیا استخارہ. آپ لائیں, دکھائیں کہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے پاس لوگ آتے ہیں اور رشتہ کرنا ہے, ہمیں استخارہ کر دیجیے. میرا تو ناک میں دم کیا ہوا ہے استخارے والوں نے, یہ پہ استخارہ کرو, اس پہ استخارہ کرو, اس پہ استخارہ کرو. کس نے استخارہ کہا ہے؟ اور اب جو استخارہ کرنے والے ہیں وہ میرا اشر کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ عقل دی, عقل سے دیکھو, تمہیں کتاب دیا. قرآن بار بار کہتا ہے, اپنی بات پر کہتا ہے عقل استعمال کرو, پرکھو اس کو, دیکھو, پتہ چلے گا یہ حق ہے. اس کو نہیں کرتے ہو تم بے عقل ہو. مشرک بے عقل ہے, اور غلط لیڈر چونکہ اس کی مرضی کی بات کر رہا ہے اس لیے اس کو لیڈر بنا لینے والا, اس کو چونکہ مزہ آتا ہے. ان سے مزہ نہیں لینا دین سے, حق تلاش کرنا دین میں. جن کو خطیب کا مزہ آتا تھا ان کو فرعون کی تقریر زیادہ اچھی لگی تھی. حضرت موسیٰ وہ بول نہیں سکتے تھے صحیح طرح. اللہ اس طرح بھی پھر آزمائش لیتا ہے. اور فرعون نے کہا ان سے کہ اس کو تو بولنا نہیں آتا, اللہ کو یہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے, کم از کم اگر اللہ کا نبی اس کی زبان ہی صحیح کر دیتا. اللہ نے نہیں کی زبان صحیح, تاکہ جو وہ اپنے معیار بناتے ہیں چیزوں کو لینے یا ریجیکٹ کرنے کے, اور اللہ کے معیار نہیں رکھتے تاکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو. رسول اللہ کو کہتے تھے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, تم تو نبی ہو ہی نہیں سکتے. پیسے والے کو نبی ہونا چاہیے. تمہارے پیچھے تو بندہ ہی کوئی نہیں چلتا, تمہاری تو پراپرٹی کوئی نہیں, باغ ہی کوئی نہیں. آج کے اس میں تمہارے تو مثلا صرف پاکستان میں پراپرٹی ہے, انگلینڈ میں تم نے بنایا کچھ نہیں, تم کہاں سے نبی بننا چاہیے تھا جس کی انگلینڈ میں بھی پراپرٹی ہو, جس کی دبئی میں بھی ہو, جس کی پاکستان میں بھی, اس کو نبی بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تم نے اپنی اوقات دیکھی ہو, تم نبی نہیں ہو سکتے. سمجھانے کے لیے الفاظ چینج کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے کہ جس کے معیار اللہ والے معیار نہیں ہے وہ خطرے میں. دین ہے یہ, اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کرتے جس طرح آج ہم سے یہ اظہار برات کر رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کے اعمال کو سراپا حسرت بنا کر دکھائے گا, اور وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے. وہیں لڑیں گے, وہیں حسرتیں کریں گے, نکل نہیں سکیں گے.